वेलकम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नौरीन कैलीग्राफी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे 10th क्लास का हिस्सा है नस्र जो है, ये सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो है हम हिस्सा है नज़्म वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जैसे कि आप सब जानते हैं कि नज़्म में गज़ल, नज़्म, रुबाई वगैरह रहती हैं और ये शेर होते हैं जिनको कि हमें तशरीह भी करनी पड़ती है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको जो है समझें। और गज़ल का जो सौदा है ये वाला ये चैप्टर फर्स्ट जैसे हम कह सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें हमारा सेकंड जो है ज़ौक़ का लाई हयात आए ग़ज़लें चली चले, इसको समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि लिखा है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने। ये सवानें आते हैं उनकी, हम इसकी पहले तशरीह कर लेते हैं कि फर्स्ट है लाई हयात आए ग़ज़लें चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये बहुत इजी है, अगर समझ लेंगे तो अपने ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें हयात, हयात मतलब होता है ज़िंदगी, आई लाई हयात आए। क़ज़ा, क़ज़ा मीन्स होता है, इसका मतलब होता है अल्लाह का हुक्म, लेकिन यहाँ पर क़ज़ा वर्ड का यूज़ किया है मौत के लिए। यहाँ पे जो मीनिंग दे रहा है वो है मौत का, कि ज़िंदगी मिली हमें, हम जिए, क़ज़ा ले चली और मौत आई लेके चली गई। अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चले, ना हम अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से दुनिया में आए ना अपनी मर्ज़ी और खुशी से हम दुनिया से जाते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, आप इजीली इसको तशरीह कर सकते हो। तशरीह का पूरा तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं आप उसमें देखिएगा, आपको उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इससे पहले वाले जो थे इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो सयाक़ सबा की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप हवाला लिख सकते हो। और हवाले में क्या चीज़ आती है, जो भी शेर है वो किस शायर ने लिखे हैं और वो किस गज़ल से लिए गए हैं, और अपनी बुक का नाम भी आप उसमें लिख सकते हो। नवाए उर्दू तो सभी जितने भी गज़लें सब में चलेगी कि ये जो शेर है ये हमारी किताब नवाए उर्दू के सबक से लिए गए हैं, जिसके शायर या जिसके लिखने वाले ज़ौक़ हैं। आप चाहो तो उनका पूरा नाम भी लिख सकते हो। फिर हम उसके बाद अगर हम तशरीह करें तो पहले तो हम ये जो शेर है या तो पूरी लिख लें या फिर इसका पहला वर्ड डैश 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 करके लास्ट वर्ड लिख लेंगे, फिर हवाला आ जाएगा। देन हम फिर तशरीह करेंगे। तो तशरीह में क्या लिख देंगे, इस शेर से हमें क्या समझ में आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि क़ायदा, जैसे कि इसमें लिखा है कि क़ायदा कि इस दुनिया में ना कोई अपनी मर्ज़ी से आता है और ना खुशी खुशी यहाँ से जाता है। इसी कैफियत को ज़ौक़ ने इस शेर में बयान किया कि इंसान किस कदर मजबूर है। इसमें इंसान की मजबूरी बताई है कि इंसान सोचता है मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं होता वही है जो अल्लाह का हुक्म होता है, और अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इंसान की मर्ज़ी से नहीं चलता, क्योंकि इंसान खुद ना अपनी मर्ज़ी से आया हुआ होता है और ना अपनी मर्ज़ी से जाता है। तो इसमें इस शेर में शायर ने इंसान की मजबूरी को बताया कि वो किस कदर मजबूर है कि जब ज़िंदगी हमें लाई तो हम इस दुनिया में आ गए, और जब मौत लेने आई तो हम चले गए। ना अपनी खुशी से हम यहाँ आते हैं और ना अपनी खुशी से हम यहाँ से जाते हैं। सेकंड है बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगे चले। जैसे कि हम सबको मालूम है कि ये दुनिया आर्जी है, कुछ टाइम की, और हमें मर के चला जाना है, लेकिन फिर भी हम दुनिया से, दुनिया के लोगों से, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, उनसे हमारा कहीं ना कहीं दिल लग जाता है। फिर जब हमारा मरने का टाइम आता है तो हमें कहीं ना कहीं अफसोस, मतलब एक जाते टाइम वो रहता है, हम जाना नहीं चाहते लेकिन क्योंकि वक्त आ गया है तो हमें जाना पड़ता है। तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं और समझा भी देंगे। तो अगर आपको उर्दू लिखनी अच्छी आती है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। तो वो यही बहुत ईजी है। ज़ौक़ कहते हैं कि जब इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, यहाँ की ज़िंदगी आर्जी मतलब कुछ टाइम की है, कुछ समय की, कुछ वक्त की है, तो फिर दुनिया से दिल लगाने का क्या फ़ायदा। दिमाग तो यही कहता है कि जब हमारे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहना है तो हम यहाँ की चीज़ों से दिल क्यों लगाएं, मगर क्या कीजिए, दिल लगाए बगैर दुनिया में रहा भी नहीं जाता। दिल दुनिया की किसी न किसी चीज़ की तरफ राग़िब ज़रूर होता है। इसके बाद बहुत टफ हो जाएगा, आप इतना भी लिख दो, और जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि क्या शेर है कि बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। कि बेहतर क्या है, इस दुनिया में हमें जब हमें रहना ही नहीं है, ये दुनिया आर्जी है, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम दुनिया से दिल ना लगाएं, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगे करें। लेकिन मगर हम क्या करें कि दिल लगाए बगैर भी दुनिया में रहा नहीं जाता, और जब हम दुनिया में रहते हैं तो हमारा दिल किसी न किसी तरफ ज़रूर राग़िब हो जाता है, ज़रूर माइल हो जाता है। नेक्स्ट है
کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلی۔ اب اس کے اندر پہلے ہم میننگ سمجھ لیں۔ جیسے کہ اس میں بساط، بساط مطلب ورڈ جو یوز ہے وہ ہے دنیا کے لیے۔ کم ہوں گے اس بساط پہ مطلب اس دنیا میں کم ہی لوگ ہوں گے ہم جیسے، جو ہم جیسے بدقمار۔ بدقمار کیا ہوتا ہے؟ بدقمار جس کو کہ کھیل، یہ بدقمار ورڈ ویسے ایک طرح سے ان کے لیے یوز ہوتا ہے جو جواری ہوتے ہیں، غلط چال چل دیتے ہیں۔ تو بدقمار مطلب جب ہم کوئی چال غلط چلے یا کوئی داؤ ہم غلط چل دیں، تو یہ جو غلط داؤ چل دیتے ہیں ان کو بدقمار کہتے ہیں۔ تو کم ہوں گے اس دنیا میں ہم جیسے بدقمار مطلب غلط داؤ لگانے والے، غلط داؤ چلنے والے، جو چال ہم چلے۔ تو ہم جو بھی چال چلے مطلب جو بھی ہم نے داؤ کھیلا سو نہایت بری چلے، تو وہ ہم غلط ہی چلے۔ تو تشریح میں کیا ہے؟ بساط سے مراد یہاں دنیا ہے، بدقمار سے مراد دنیا میں خراب زندگی گزارنے والے۔ ٹھیک ہے، بدقمار جو ورڈ ہے ان لوگوں کے لیے یوز ہے جو غلط داؤ چلتے ہیں۔ تو اب جہاں یہاں پہ بساط ورڈ یوز کیا گیا ہے دنیا کے لیے، اور بدقمار کیا ہوں گے؟ وہ لوگ جو کہ خراب زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں۔ شطرنج ہوتا ہے تو اس کے اندر اس پہ جو داؤ لگاتے ہیں اس سے گیم چلتا ہے۔ جب دنیا کی بات آ رہی ہے تو دنیا میں جو خراب زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے۔ ذوق کہتے ہیں کہ ہم ایسے خراب کھلاڑی ہیں جنہیں دنیا میں رہنا نہیں آتا، ہم نے جو چال چلی ناکام ہوئے، ہماری زندگی اچھی طرح نہیں گزری۔ تو اب اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے بدقمار، جو چال ہم چلے۔ یہ بہت ایزی ہے کہ بساط سے مراد ہم لکھ سکتے ہیں، بساط سے مراد شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کر کے آپ بات لکھ سکتے ہو، یا پھر یہ کر سکتے ہو کہ بساط سے مراد دنیا ہے، بدقمار سے مراد اس دنیا میں خراب زندگی گزارنے والے ہیں۔ ذوق اس شعر میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے خراب کھلاڑی ہیں جنہیں اس دنیا میں رہنا نہیں آتا، کہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، اور ہم نے جو بھی داؤ چلا، جو جیسے بھی زندگی گزاری ہم نے غلط طریقے سے گزاری۔ پھر ہے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے بھی چلے۔ یہ بہت ایزی ہے۔ خضر جیسے کہ آپ جانتی ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام کی تعلیم سے ذوق نے فائدہ اٹھایا ہے کہ عمر خضر مطلب سب سے زیادہ لمبی عمر اگر کہتے ہیں تو وہ خضر علیہ السلام کی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام یوز کیا ہے کہ وہ عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، کہ اگر ہمیں عمر خضر علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تو ہم مرتے وقت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم کیا رہے یہاں ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ تو اگر ہمیں خضر علیہ السلام کی عمر مل جائے گی تو ہم مرتے وقت کیا کہیں گے؟ ہم یہاں پہ کتنے ہی ٹھہرے، ہم تھوڑی تو ٹائم ٹھہرے اور ابھی آئے اور ابھی چلے بھی گئے۔ تو اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام کی تعلیم سے ذوق نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام رہتی دنیا تک راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اس لیے ان کی عمر طویل ہے، طویل مطلب ان کی عمر لمبی ہے۔ ذوق کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خضر جیسی عمر بھی مل جائے تو موت آنے پر ہم یہی کہیں گے کہ ہم کتنے دن یہاں رہے، ہم تو ابھی آئے تھے اور ابھی جا رہے ہیں، یعنی ہم نے دنیا میں بہت کم وقت گزارا ہے۔ نیکسٹ ہے نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانش بڑھی چلی۔ تو بہت ہی ایزی اور بہت اچھی چیز جو کہی گئی ہے کہ یہ ایک نازانہ شعر ہے۔ ذوق کہتے ہیں کہ تم کتنے ہی عقل مند ہو مگر اپنی عقل اور سمجھ پر فخر نہ کرو، اس دنیا میں کسی کی دانشوری کام نہیں آتی، بلکہ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر عقل و شعور سے کچھ کام درست ہو بھی گئے تو یہ فخر کرنے کی بات نہیں، نہ جانے آئندہ کوئی کام ہم غلط بھی کر جائیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ لو کہ گھمنڈ بھی کرتے ہیں، ارے میں جو کام کرتا ہوں اچھا کرتا ہوں، میرا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ کوئی کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اگر ایک فیصلہ صحیح ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ تمہارا ہر فیصلہ صحیح ہو، یا تم جو دانشوری کر رہے ہو، جو اپنا دماغ چلا رہے ہو وہ ہمیشہ صحیح ہو۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے کچھ کام اچھا ہو گیا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، آپ صرف ذریعہ ہوتے ہو۔ تو نازا نہ ہو خود پہ جو ہونا ہے ہو وہی، کہ اپنے آپ پہ کبھی ناز اتنا مت کرو کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہو سکتا ہے ابھی تم صحیح ہو لیکن بعد میں تم سے غلطی ہو جائے، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلی۔ تو اس میں کوئی کتنے سمجھدار کیوں نہ ہو، اس کی دانشوری، اس کی عقل
سے چیزیں نہیں چلتی، بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ تو اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں جب موت آتی ہے تو دنیا کے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، یہ دنیا خود فانی یعنی ختم ہونے والی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے جب تک زندگی ہے سانس آ رہا ہے جی رہی ہے، اور جب وقت آئے گا تو کوئی موت سے نہیں بچا جا سکتا۔ دنیا نے کس کا رائے فنا میں دیا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہی ایک کیا ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو جو چیز ختم ہو جانے والی ہے تو اس کا جو دنیا ہے وہ کیسے دوسرے لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتی ہے۔ تم بھی چلے چلو جب تک تمہاری زندگی چل رہی ہے، تم بھی چلو، پھر جب آ جائے گا موت کا وقت تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے۔ جاتے ہو اے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے بعد صبا اب کبھی چلے۔ ذوق کہتے ہیں کہ ہم دوسری دنیا کے عشق میں اس چمن، یعنی کہ یہاں پہ چمن جو ورڈ ہے دنیا کے لیے یوز کیا ہے، کہ دنیا سے جا رہے ہیں ہماری بلا سے اب بعد صبا کبھی چلے، ہمیں بعد صبا کا انتظار نہیں، جو مر گیا اسے پھر دنیا سے کیا کام، یہاں بہار آئے یا خزاں، یہاں بہار آئے یا خزاں وہ سب سے بے نیاز ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جاتے ہو اے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اب اس ذوق کہتے ہیں کہ ہم دوسری دنیا کے عشق میں اس چمن یعنی کہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور اب ہمیں فرق نہیں پڑتا اس دنیا میں باد صبا آئے یا زلزلہ آئے، طوفان یا کچھ بھی آئے، کیونکہ باہر آیا کچھ بھی ہو تو ہم تو اس دنیا میں ہے نہیں، تو ہمیں اس سے مطلب بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے بعد اگر باد صبا بھی چلے تو باد صبا ایک ہوتی ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا، جیسے باد صبا مینس ہوتا ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا، تو صبح کی ٹھنڈی ہوا چلے یا باہر ہے یا کچھ بھی ہو تو اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے۔ ذوق کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے، اب اس ہمارے بعد باد صبا بھی چلے یا باہر آئے یا خزاں ہو، خزاں ہوتا ہے پت جھڑ جسے ہم کہتے ہیں، یا پت جھڑ بھی ہو تو ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے کوشچن آنسرس ہیں اس کے۔ فرسٹ ہے اس غزل کے مطلع کا مطلب لکھیے۔ غزل کا مطلب ہے تو آپ نے تشریح کا سمجھے گے تو آپ اس کا مطلب آرام سے میننگ لکھ سکتے ہو۔ عمر خضر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ عمر خضر سے مراد طویل عمر ہے، کہا جاتا ہے کہ خضر کی عمر اس لیے لمبی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہ کر بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیں گے۔ تھرڈ ہے ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ اس مصرعے کے ذریعے شاعر نے انسانی زندگی کے کس پہلو کی نشاندہی کی ہے؟ انسان کی عمر کتنی ہی طویل ہو اسے ایک روز مرنا ہے، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے اسے فنا ہونا ہے، انسان کتنا ہی جی لے اس کا دل دنیا سے آؤ بتا نہیں، مرتے دم تک یہی خواہش رہتی ہے۔ وہ انسان دنیا میں کتنا ہی رہے لیکن مرتے وقت تک اس کو خواہش رہی ہے کہ کچھ ٹائم اور، کہ ہم کتنے عرصے جیے، کاش کچھ اور وقت مل جاتا۔ اس مصرعے میں دنیا میں رہنے کی خواہش اور انسانی زندگی کے فنا ہونے کا پہلو ہے کہ انسان سویدھا مول رہ لے لیکن وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب وقت آ گیا تو اس کو جانا ہے۔ غزل کے مقطع میں چمن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ چمن کے لغوی معنی باغ گلستان کے ہیں، مگر اس شعر میں چمن کی مراد دنیا ہے، شاعر نے دنیا کے لیے چمن کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا یہ چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ہمارے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، اس کو ہم سمجھیں گے اور کوشچن آنسرس کریں گے، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے، کچھ ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کچھ پوچھنا ہے، میننگ نہیں آ رہا سمجھ میں، تو آپ یا ویڈیو میں اگر کچھ پرابلم آپ کو سننے میں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے کمنٹ جو ہے میری بہت کام آتے ہیں۔ اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے تو میں نیکسٹ ٹائم کوشش کرتی ہوں کہ وہ پرابلمس نہ ہوں۔ تو اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گائز سبسکرائب اٹ اور کلک بیل آئیکن آلسو۔